جمعیت باغبان مرکزی کمیٹی اور باغبان تعلیمی کمیٹی کے اشتراک سے باغبان پورہ گلبرگہ میں قائم کیے گئے مدرسہ دینیہ نے اپنے قیام کے صرف 4 ماہ میں غیر معمولی نتائج پیش کیے ہیں۔ مدرسہ دینیہ باغبان پورہ گلبرگہ میں آج صبح 8:30 بجے طلباء و طالبات کا تعلیمی مظاہرہ ہوا جو بے حد کامیاب رہا۔ طلباء و طالبات نے قرأت کلام پاک، حمد، نعت خوانی، موضوعاتی تقاریر، حدیث، دینی سوال و جواب کے مقابلوں میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین اور باغبان تعلیمی کمیٹی کے ذمہ داران کو بے حد متاثر کیا۔ 31 طلباء و طالبات نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ یہ مقابلے نہایت معلوماتی رہے۔ باغبان تعلیمی کمیٹی کی جانب سے تمام مقابلوں میں اول، دوم، سوم انعامات کے علاوہ مقابلوں کے تمام شرکاء طلباء و طالبات کو ترغیبی نقد انعامات دیے گئے۔ افرا نوحین نے قرأت کلام پاک اور نعت خوانی کے مقابلوں میں انعام اول حاصل کیا۔ قرأت کے مقابلے میں افرا نوحین نے انعام اول، عائشہ صدیقہ نے انعام دوم، صوفی ناز نے انعام سوم، حمد کے مقابلے میں زویا مہرین نے انعام اول، مہک نے انعام دوم، اقرا دانیہ نے انعام سوم، نعت کے مقابلے میں افرا نوحین نے انعام اول، نمیرہ فاطمہ نے انعام دوم، عامر سہیل محمد شارخ نے انعام سوم، سیدہ زنیرہ فاطمہ نے ترغیبی انعام۔ تقریری مقابلے میں محمد زین نے انعام اول، محمد یونس نے انعام دوم، شاریہ معرف نے انعام سوم، بشرا فاطمہ نے ترغیبی انعام۔ احادیث کی پیشکشی کے مقابلے میں ماریہ ناز، شعیبہ کاشف اور سوال و جواب میں محمد انس، محمد عاطف کو انعامات دیے گئے۔ مہمان خصوصی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس نے قرأت کلام پاک اور نعت خوانی کے مقابلے میں 2 اول انعامات حاصل کرنے والی افرا نوحین اور کم سن طالب علم محمد زین کو 5 کلمے بہترین انداز میں ترجمے کے ساتھ سنانے پر اپنی جانب سے نقد انعامات دیے اور دونوں کو بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے والدین سے کہا کہ وہ ان دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ دونوں نونہار ہیں اور ان کا مستقبل درخشاں و تابناک ہو سکتا ہے۔ جلسے کی صدارت انجینئر مشتاق احمد جنرل سیکریٹری جمعیت باغبان نے کی، جبکہ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے مقابلوں کے لیے حکام کے فرائض بھی انجام دیے۔ باغبان تعلیمی کمیٹی کے چیئرمین انجینئر محمد محمود نے ابتدائی تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورہ نومبر 2020 میں قائم کیا گیا۔ ابتدا میں 40 کے قریب بچوں نے داخلہ لیا، اب ان کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مدرسے کے قیام کو صرف 4 ماہ کا عرصہ ہوا ہے اور اس قلیل عرصے میں مدرسے کی کارکردگی نے باغبان تعلیمی کمیٹی کے حوصلے بلند کیے ہیں۔ اس وقت مدرسے میں طلباء کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے اور یہ تعداد 100 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ انجینئر محمد محمود نے مزید بتایا کہ باغبان تعلیمی کمیٹی نے خواتین کے لیے ٹیلرنگ سینٹر قائم کرنے اور مہندی ڈیزائن کی تربیت اور کنڈا اینڈ انگلش اسپوکن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انجینئر مشتاق احمد نے کہا کہ مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورہ میں طلباء و طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ایک عربی معلم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نیز تجوید کی تعلیم دینے کے لیے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ 19 طلباء و طالبات کو تجوید قرآن کی تعلیم دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورے میں دوپہر میں خواتین کے لیے تعلیم بالغان کا انتظام کیا گیا، اس کے لیے ایک عالمہ اعزازی خدمات انجام دے رہی ہے۔ انجینئر مشتاق احمد نے مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورہ میں طلباء و طالبات کی بہترین دینی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسے کے معلم عبد القادر صاحب خطیب و امام مسجد بٹیالہ گلبرگہ کی بھرپور ستائش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت باغبان اور تعلیمی کمیٹی کے کئی ایک تعلیمی فلاحی پروگراموں کے عزائم و منصوبے ہیں جن پر بتدریج عمل آوری کی جائے گی۔ حیدر علی باغبان نے مخاطب کرتے ہوئے مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورے کے طلباء و طالبات کے تعلیمی مظاہرے کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس نئی نسل کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ہر محلے میں دینی مدرسہ قائم کرنا اشد ضروری ہے تاکہ نونہالان ملت کو قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں۔
انہوں نے کہا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی ماڈرن کلچر نہیں ہے اور ہمیں مدارس و کالجز میں اسلامی کلچر کو عام کرنے پر توجہ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر الحاج شمس الدین چودھری نائب صدر باغبان تعلیمی کمیٹی نے خواتین سے تعلیم بالغان کی کلاسز میں پابندی وقت شرکت کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم بالغان میں ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ خواتین کو شرعی معلومات سے واقف کروانے کے ساتھ ساتھ گھریلو ماحول کو خوشگوار اور اسلامی بنائے رکھنے کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے ٹیلرنگ، کنڑا، انگلش اسپوکن کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ، موبائل ریپیری، کمپیوٹر اور دیگر خود روزگار کورسز کی تربیت شروع کرنے اور گرما میں دینی اسپیشل کلاسز کا آغاز کرنے کے مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں باغبان اکھاڑا بہت مشہور تھا۔ انہوں نے باغبان اکھاڑے کا احیاء کرنے اور مارشل آرٹ کی تربیت، اسپورٹ مقابلہ منعقد کرنے کی بھی تجاویز دیے۔ عزیز اللہ سرمست نے مدرسہ دینیہ محلہ باغبان پورے کے تعلیمی معیار کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اولاد کی دینی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری ماں سے زیادہ والد پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدین کا اثر بچے قبول کرتے ہیں، اس لیے والدین کو سب سے پہلے اسلامی کردار اپنانے اور گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی ضرورت ہے۔ مولانا عبدالقادر صاحب مولین نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت کی اور مجاہد پیر ماہ صدر صفا بیت المال باغبان پورا نے بھی اظہار خیال کیا۔ محمد رضوان علامہ نائب صدر تعلیمی کمیٹی نے آخری میں شکریہ ادا کیا۔